أشهد أن محمدًا رسول الله۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ میں اگر یہ کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پوری دنیا سے مجھے زیادہ پیارے لگتے ہیں یہ کلمات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین کلمات کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفى اللہ لملائکتہ ولعبادہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے اور انسانوں کے لیے اس سے خوبصورت کلمے چنے ہی نہیں ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بات کو میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کوئی بھی ایسی مسجد اور مدرسہ نہیں جہاں ابو ہریرہ کا نام نہیں آتا۔ ابو ہریرہ وہ صحابی ہیں جو سب سے بڑے حافظ حدیث تھے۔ میں صرف یہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے بنے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ نے یہ کمال کیسے دیا، تو انہوں نے 5 جواب دیے تھے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے رسول جو میرے استاد تھے استاد کی دعا ہے، سبقک بہا الغلام الدوسی۔ تیسری بات وہ کہا کرتے تھے میں صبح کی نماز پڑھ کے اپنی والدہ کے پاس جاتا ہوں اور جا کے کہتا ہوں السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا۔ میری ماں تجھ پہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، تو نے میری تربیت کتنی اچھی کی ہے۔ تو میری ماں آگے سے جواب دیا کرتی تھی رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا۔ میرے بیٹے اللہ تجھے بھی رحمتوں سے نوازے، تو نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا ہے۔ چوتھا جواب امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تھا انی لأجزی اللیلۃ 3 اجزاء، میں رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ثلث انام، ایک حصہ سو جاتا ہوں، وثلث اقوم، دوسرا حصہ تہجد پڑھتا ہوں، وثلث اتذکر احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا حصہ میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو بیٹھ کے یاد کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں 325 روایتیں اکیلے ابو ہریرہ سے ہیں، اور 5374 روایتوں کے یہ راوی جس نے 5واں راز دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کے رسول ایک دعا کروانی ہے آپ سے۔ میرے صحابی کیا کروانا چاہتے ہیں؟ دعا کر دیجئے کہ ہر وہ شخص جو مسلمان ہے اس کے دل میں میری اور میری ماں کی محبت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، اور یہ روایت پڑھ کے پتہ چلتا ہے جو ابو ہریرہ سے محبت نہیں کرتا وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کیوں نہیں کرتا۔ لا یسمع بی مؤمن، جو بھی مومن میرے نام سنتا ہے الا احبنی، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جس کے ایمان میں قلش اور خلش ہوتی ہے وہی اس پہ آرگیو کرتا ہے، تبصرہ کرتا ہے کہ یہ فقیہ نہیں تھے، ان کو سمجھ نہیں تھی، بغض رکھتا ہے تو وہی جس کے ایمان میں خلل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امام بخاری کیوں لے کے آئے؟ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول جب اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رونے لگ گئے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کیا ہوا؟ اور یہی بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس سے پوچھی تھی اس مجلس میں جب صحابہ نے کہا ہمارے بھی بچے ہیں، کہا لے آؤ۔ جب لے آئے تو فرمایا بتاؤ اس سورت کا معنی کیا ہے؟ سب نے کہا، جن سے پوچھا اس کا مطلب ہے جب اللہ کی نصرت آئے گی، فتح آئے گی، لوگ جماعتوں کی جماعتیں دین میں داخل ہوں گے، اللہ کی تسبیح بیان کرو اور استغفار کرو۔ کہا عبداللہ بن عباس تم بتاؤ؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے فتح مکہ ہو گئی ہے، لوگ دین میں داخل ہو گئے ہیں، اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کیجئے، اس کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، بخشش طلب کیجئے۔
اس لیے اللہ کے رسول کان یکثر فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یتعول القرآن۔ اللہ کے رسول اس سورت کی تعویل یہ کرتے تھے، کثرت سے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھنے لگ گئے تھے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے۔ امام بخاری بھی روایت سبحان اللہ سے شروع کر رہے ہیں جو ان کی شرط پہ پوری اتر رہی ہے، دو معنی لینے کے لیے۔ ایک تو ویسے میں مجلس ختم کرنے لگا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں کان لا یقوم من مجلسہ، اللہ کے رسول جب بھی مجلس برخاست کرتے تو یہ دعا پڑھ کے اٹھتے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اگرچہ امام بخاری کی شرط پہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ سے شروع ہونے والی روایت لا کے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ 16 سال میں نے صحیح بخاری پہ لگائے ہیں، آج میری آخری مجلس ہے، میں مجلس حدیث کی برخاست کرنے لگا ہوں، اور شاید اب میری تیاری بھی اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے بھی اللہ کی تسبیحیں زیادہ کی تھیں، میں بھی تسبیحیں کرتا کرتا ہی مجلس ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت ہمیں حدیث کی محبت نصیب فرمائے اور صاحب حدیث کی شفاعت اور سفارش نصیب فرمائے۔ دعا کیجئے جو یہاں سے فارغ ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عالم ربانی بنائے، دنیا کے لیے ان کو رہبر و رہنما بنائے، اللہ ان کے ہاتھوں اور زبانوں پہ خیر کو جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کو دنیا کے لیے ایسا انسان بنائے جو مثال دینے کے قابل ہو، اور کروڑہ رحمت نازل فرمائے اساتذہ گرامی پر۔ اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو توشہ آخرت بنائے۔ جس طرح آج یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے اور صاحب حدیث کی رفاقت نصیب فرمائے، اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل